سامعین حضرات، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ویسے تو سامنے ہو توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم کے اندر ایک واعظ کیا، بیان کیا، تقریر کی، اس کا لوگوں پہ بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد کسی آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت اس وقت دنیا میں کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہے۔ یا پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ حضرت آپ جیسا علم کسی اور کے پاس ہے؟ فرمایا نہیں۔ یہ گفتگو شروع ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک میرا بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ زیادہ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بیان کر دی۔ اب وہ واقعہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے شاگرد کو۔ شاگرد کون تھا؟ یوشع بن نون۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، تو وہ مچھلی جہاں جا کر دوبارہ زندہ ہوگی وہیں پر وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہا، حضرت یوشع بن نون کو، آؤ یار چلیں، سفر پہ جانا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ سفر پہ جائے تو اپنے کسی طالب علم کو، شاگرد کو، چھوٹے آدمی کو ساتھ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اجازت۔ لا ابرح، ہم سفر کریں گے، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ وہاں ہم پہنچیں گے۔ یا او امضی حقبہ، یہ جتنی اللہ کو مرضی ہوئی ہم سفر کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ چل پڑے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، کہتے ہیں پورا دن سفر کیا، رات ہو گئی، سفر جاری ہے۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، وہ جو آپ کا شاگرد ہے یوشع بن نون وہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہا خیال کرنا، اس نے کہا بالکل آپ بھول جائیں گے تو مسئلہ ہی نہیں۔ سوئے ہوئے ہیں تو اسی وقت اسی جگہ پر شاگرد نے دیکھا کہ مچھلی میں حرکت پیدا ہو گئی، یعنی مچھلی ہلنی شروع ہوئی، پھر زندہ ہو گئی۔ پھر وہ مچھلی نے خود ہی چھلانگ لگا کے سمندر میں راستہ بنا لیا، چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی جگہ ہے، ہم نے یہیں پہنچنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اب اس نے کہا کہ وہ اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، نیند خراب ہوگی، چلو سوئے، جب اٹھیں گے پھر بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اس نوجوان کو، یوشع بن نون کو بتانا یاد نہ رہا کہ مچھلی چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ہم ہی چلے تیاری کریں، چلو سفر شروع ہو گیا۔ جب رات ختم ہو گئی، دن چڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا نوجوان کو ناشتہ واشتہ کریں۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ پہنچ گئے اپنے وہ دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو ان کو مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا لیا، جیسے پانی کی سرنگ پہاڑوں میں سرنگ بڑی ہوتی ہے، ایسے مچھلی اندر چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب دونوں آگے چلے گئے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع بن نون سے کہا، آتنا غداءنا، لو ناشتہ کریں گے، ناشتہ لے کر آؤ۔
لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اب تو ہمارا سفر بہت ہو گیا، تھک گئے۔ کیوں؟ جب وہاں تک پہنچے جہاں مچھلی سمندر میں گئی، وہ سفر کا آگے یہ سفر زیادہ ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، وہاں تک نہیں کہا ہم تھک گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال، اس نوجوان نے کہا حضرت اگر مجھے محسوس نہ کریں، کیا ہوا؟ ارأیت اذ ابینا الی الصخرۃ، جب ہم نے وہاں آرام کیا تھا نا پہاڑی پر، فإنی نسیت الحوت، تو وہاں مچھلی سمندر میں چلی گئی، تو میں نے کہا بھائی آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں جب آپ بیدار ہوئے مجھے جلدی میں بتانا یاد نہیں رہا۔ تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے بلایا ہے، میرا کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن بس شیطان نے بلا دیا، میں کیا کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس وقت مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ عجیب و غریب طریقے سے بنا دیا۔ اور ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا اوہ اللہ کے بندے، وہی تو وہ جگہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، اب کیا کریں، واپس چلو۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں واپس لوٹے جہاں سے آئے تھے، انہیں نشانات پر تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچنا ہے جہاں سے ہم مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہاں گئے، دن کا وقت تھا، تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں دیکھا تو فوجد عبدا من عبادنا، سمندر کا پانی ہے، پانی کے اوپر ایک آدمی اپنے کپڑوں میں آرام سے لیٹا آرام کر رہا، پانی کے اوپر۔ حیران ہو گئی یہ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ، یہاں کون آ گیا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ اچھا وہ جو بنی اسرائیل اور موسیٰ ہے؟ جی جی وہی۔ اچھا۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ہمارے بندے میں سے ایک بندہ ان کو ملا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت، علم، نعمت عطا کی ہوئی تھی، وہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے بہت سارا علم دیا ہوا۔ اب یہاں بات سمجھو، علم کی دو قسمیں، ایک علم شرعی علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا یہ دوسری طرح کا علم تھا، ابھی جیسے آگے واقعہ نظر آئے گا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب بات چیت ہوئی، گفتگو ہو رہی تھی، کیسے آئے ہیں؟ میں نے یہ آپ سے علم سیکھنا ہے، اللہ کے بندے آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو تورات دی ہوئی ہے، آسمانی کتاب، اور کیا چاہیے آپ؟ نہیں، جو آپ کے پاس علم ہے میں نے وہ سیکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ اگر اپنا علم ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے پاس جائے علم سیکھنے کے لیے، دوسری طرح کا علم تو جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران دیکھا تو ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر میں پانی چونچ میں لیا، اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھو، اس چڑیا نے جو پانی چونچ میں لیا ہے، اس پانی کی سمندر کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ فرمایا میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اسی طرح ہے، یعنی ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا علم خزانے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے جی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، جو اللہ پاک نے آپ کو علم دیا آپ اس میں سے مجھے دے دیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ میرے ساتھ چلنے میں صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ سے صبر نہیں ہوگا، کئی ایسی باتیں پیش آئیں گی آپ وقت پوچھنا شروع کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا
اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے اس چیز پر جس کا آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرق پوچھنا ہے کیا ہوا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صابرن، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ آگے ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اور میں دیکھو پھر اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے کسی چیز کا مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ خاموش رہنا ہے۔ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے حضرت، مجھے منظور ہے، توجہ کرنا۔ فانطلقا، اب دونوں چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینہ، آگے گئے، سمندر میں بیٹھنا تھا، کشتی والا آ گیا، خضر علیہ السلام کو پتہ حضرت آپ آ گئے، آئے تشریف لائے، بیٹھ گئے، اس نے پہچان لیا، نوجوان لڑکا تھا، کشتی چل رہی ہے، صاف ستھری نئی کشتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑا لیا، سامان میں تھوڑا ان کے پاس تھا، تھوڑا نکالا اور چپ کر کے کشتی کو ایک سائڈ سے توڑنا شروع کر دیا، ایک پھٹا اس کا توڑ دیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، جب کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، کشتی کو توڑ دیا، یعنی کہ عیبدار بنا دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے، کیا کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ ایک پھٹا توڑ دیا آپ نے کشتی کا۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بہت عجیب کام کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام جواب دیا موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ میں نے کہا تھا نا آپ کو۔ اوہو، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت سوری، معذرت میں بھول گیا، آپ مجھے کچھ نہ کہیں، درگزر کریں، آئندہ میں نہیں پوچھوں گا آپ سے۔ چلو، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور آپ میرے معاملے میں مجھ پر پریشانی نہ ڈالیں، مجھے چلنے دیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا، اپنا خیال رکھنا، نہیں جی نہیں اب نہیں ہوگا، اب میں آپ سے سوال نہیں کرتا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، آگے گئے۔ حتی اذا لقیا غلاما، ایک نوجوان لڑکا ملا، خوبصورت لڑکا، نوجوان عمر، کیا ہوا؟ فقتلہ، خضر علیہ السلام نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں، اس کو بلایا اور گردن مروڑ کے اور مار کر پھینک دیا، یا دوسرا دیکھا کہ چھری نکالی اور اس کے ساتھ اس نوجوان کا گلا کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قال اقتلت نفسا زکیہ، حضرت یہ کچھ نوجوان ہے، اس نے کیا کچھ نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کر دیا ہے، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، اس نے کسی کو مارا نہیں، وہ قاتل نہیں ہے، آپ نے قتل کر دیا اس کو۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا، یہ تو بڑی بری بات ہے، ایک آدمی کو قتل کر دیا آپ نے۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے؟ آپ پھر بول پڑے۔ اب یہاں مسئلہ یہ سمجھو کہ اگر یہ منع کیا تھا، لیکن وہ وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کے سامنے کشتی کو توڑا گیا وہ بھی غلط بلا وجہ، ایک بندے کو قتل کیا گیا وہ بھی غلط، اگر جو اس کی حکمت بات نظر آئے گی، لیکن فی الحال وہ کام جائز نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو خلاف شرع ہو تو پیغمبر اس کام میں خاموشی اختیار نہیں کرتا،
حدیث کی جو قسمیں بیان ہوتی ہیں اس میں ایک حدیث تقریری بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کام ہو، اللہ کے نبی خاموش رہے تو سمجھو یہ بھی حدیث ہے، وہ کام بھی جائز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کشتی والے کام میں فوراً بولے اور یہاں بندہ قتل ہو گیا اور بولے یہ کیا کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی استاد خلاف شرع کام کرے تو شاگرد استاد کو کہہ سکتا ہے استاد یہ بات جائز ہے، یہ جو آپ نے کیا غلط نہیں ہے۔ خلاف شرع کام ہو، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح بندہ شاگرد استاد سے بات چیت کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جی سر، اگر میں آپ سے اس کے بعد کوئی سوال کروں فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میرا عذر قبول کر کے مجھے آپ درگزر کرنا، میں واپس چلا جاؤں، اب میں نہیں پوچھتا آپ سے کچھ۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، اتفاق کے دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، اب بستی کے پاس سے گزرے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، خضر علیہ السلام بھی ہیں، دونوں نے کہا کہ ہم بھوک گئے تو تھوڑا کھانا پینے کا سامان دے دو، فابوا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں میں بات سمجھو، موسیٰ علیہ السلام جہاں سے گزر رہے ہیں وہ ان کی اور قوم نہیں ہے، وہ ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل ہے، انہوں نے جب ان سے کھانا مانگا تو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ لفظ ہے ابو، با کے ساتھ، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اگر یہاں تا ہوتا فاتو، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دے دیا، یعنی با اور تا کے فرق سے اتنا معنی بدل جانا تھا۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے پاس یہودی آئے اسی لفظ کے لیے کہ آپ کا قرآن سارا صحیح ہے، یہ جو ابو کا لفظ ہے نا اس کو با نہیں ہے تا ہے، کیوں؟ ابو میں یہودیوں کی بےعزتی ہے کہ ظالمو تم کیسے ہو، تمہارا نبی تم سے کھانا مانگ رہا ہے، تم ان کو کھانا اپنے پیغمبر کو نہیں دے رہے ہو، تم کہتے ہو ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سخی ہیں۔ اب اس کہتے ہیں اس کو ختم کیسے کریں کہ با کو تا بنا دیں، پھر مانا کیا بنے گا، کھانا مانگا انہوں نے کھانا دے دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا بیٹھو، بٹھا دیا، تحقیق کی، لوگوں نے کہا نہیں یہ با ہے، غلط کہتے ہیں، یا قرآن پاک کا لفظ کیا ہے، با ہے۔ اندر سے تلوار اٹھائی، جتنے یہودی آئے تھے سر کا سر ہر قلم کر دی، تم مجھ سے قرآن بدلوانا چاہتے ہیں، یعنی ایک حرف بدلوانا چاہتے ہیں، سوال پتہ نہیں ہوتا۔ تو فابوا ان یضیفوہما، ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، چلتے رہے، آگے جا رہے تو ایک دیوار گرنے والی ہے، یرید ان ینقضھا، یعنی دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، مطلب اس کو سنبھالو ورنہ گر جائے گی۔ فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو، چلو بھی ساتھ آؤ سیدھا کریں اس کو سیدھا کر دیا، جیسے بھی کیا کہتے ہیں دوبارہ اس کو اینٹیں لگا دی یا لکڑیاں لگا کر جو بھی دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ یہ کچھ عرصہ اور چل جائے۔ فاقامہ، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، قالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو آپ نے ان کی دیوار اگر سیدھی کرنی تھی وہ پیسے ہم اجرت مانگ لیتے، آپ نے بغیر اجرت کے دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام ھذا فراق بینی و بینک، بس اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کا میرا آگے سفر مشکل ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، صبر کرنا ہے، تو آپ پھر بول پڑے، لہذا آگے سفر ہمارا مشکل ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں اب مجھ سے پوچھو جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے یہ کام کیوں کیے، کشتی کو میں نے داغدار کیوں کیا،
نوجوان کو قتل کیوں کیا، اس دیوار کو میں نے سیدھا کیوں کیا؟ اما السفینہ، اور آگے یہ بھی کہا، فرمایا کہ یہ کام میں نے خود نہیں کیے تھے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیا۔ کشتی کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا فقالت لمساکین، وہ کشتی مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، ان کا روزگار وہ کشتی تھی، یعنی کشتی پہ سواریاں، جیسے آج کہے رکشا ہے، یا کسی کے پاس گدھا گاڑی ہے، کسی نے کوئی اور سواری بنائی ہے، کرایہ پر پیسہ کماتے ہیں، تو ان کی کشتی تھی، سواریاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اپنا مزدوری لیتے گھر چلے جاتے۔ تو وہ کشتی جو مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے اس کو جان بوجھ کے اس کا پھٹا توڑا تھا، اس کو جان بوجھ کے خراب کیا تھا۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، آگے بادشاہ کھڑا ہوا تھا، وہ جو بھی کشتی اچھی ہوتی تھی اس کشتی کو پکڑ لیتا تھا، اپنے قبضے میں رکھو، میرے پاس ادھر بھیج دو بھائی، جو خراب ہوتی ہے اس کو چھوڑو یار، یہ تو خراب ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ اچھی اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، غصبا، زبردستی، جو خراب ہوتی اس کو چھوڑ دیتا۔ تو میں نے اس لیے ایسا کیا، یہ غریب لوگ ہیں، اگر ان کی کشتی پکڑی گئی تو بھوکے مر جائیں گے بیچارے، ان کی بات بادشاہ تو نہیں سنتی۔ جیسے آج ہماری حکومت غریبوں کی جھونپڑیاں اور یہ ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی ہیں، مکانات گرا رہے ہیں، اور سرکاری اپنے محلات کہاں بنے ہیں وہ نجائز نہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، 1 ایکڑ کی قیمت 100 روپیہ واجب ہے، کسی افسر کو 1 ایکڑ 500 کا ملتا ہے، کسی کو 1 ایکڑ 1 کلہ زمین کا 1000 روپے کا مل رہا ہے، تاکہ سرکار کو پیسے دے کہ ہم نے رجسٹری کرائی ہے، یہ تو مرنے کا پتہ لگے گا نا۔ تو بروایا پھر وہ کشتی کن کی تھی؟ مسکین لوگوں کی تھی، میں نے اس لیے خراب کیا تھا تاکہ کشتی کو بادشاہ قبضے میں نہ لے اور ان کا جو ہے گزر اوقات چلتا رہے۔ اچھا مسئلہ سمجھا۔ اب دوسری بات کس کی تھی؟ نوجوان کی، کہ نوجوان کو قتل کیوں کیا تھا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جو نوجوان لڑکا تھا اس کے والدین ایمان والے تھے، نیک تھے، صالح تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان والدین کو اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا، لیکن غیر مذہب تھا، مسلمان نہیں تھا، کسی اور مذہب میں تھا۔ تو کہتے ہیں ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا، یہ بڑا ہو کر، ماں باپ پہلے اس سے محبت بہت کرتے ہیں، تو یہ کہیں ماں باپ کا جو ایمان ہے وہ تبدیل نہ کر دے، کہیں ماں باپ کو کفر میں نہ ڈال دے، کہیں ماں باپ کو اللہ کی نافرمانی میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ کے ہاں تو کمی نہیں ہے، اس کو قتل کرو، اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کو اور اولاد دے دے گا، ان کو جو فرما بردار ہوگی اور ایمان والی ہوگی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، ہم نے ارادہ کیا، چاہا کہ ہم کیا کریں گے، ان کا رب ان کو اس سے بہتر اولاد دے دے گا انشاءاللہ۔ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا، جو اولاد پاکیزہ بھی ہوگی اور محبت میں بھی زیادہ ہوگی، رحم دل بھی ہوگی، اور ماں باپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اس لیے میں نے اس نوجوان کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اچھا یہ مسئلہ۔ اب تیسری بات کون سی تھی؟ دیوار کون سی تھی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا وہ جو دیوار کا مسئلہ تھا، اس کے مالک 2 یتیم لڑکے تھے، 2 یتیم لڑکوں کی وہ دیوار تھی، فی المدینہ، جو شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، دیوار کی بنیاد میں ان کے والدین نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ رکھا ہوا تھا، جیسے پہلے دور میں سونا لوگ رکھتے تھے نا، جمع کر کے کسی برتن میں ڈال کر اس کو زمین میں دبا دیتے، ابھی گاؤں میں ایسا کرتے ہیں، دیہاتوں میں سونا چاندی جو دیہاتوں میں آج کل
کئی ایسے جگہ ہیں کہ وہ سونا بکسوں میں نہیں رکھتے. سونے کو لیا کسی مٹی کے برتن میں ڈالا, پیک کیا, گارے میں صحن میں نہیں یا کمرے میں گڑا کھودا وہاں رکھ کے چل رہا, کسی کو نہیں پتا کہاں پڑا ہوا. چور کیا چور تو آگے بکسے کھولے گا, وہ بھی کچھ نہیں کرے گا. تو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے, اس کی دیوار کی بنیاد میں خزانہ رکھا ہوا تھا تو دیوار گرنے والی تھی. وکانا ابوہما صالحا, اور ان کے اولاد والدین جو تھے وہ نیک. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما, کہتے ہیں اللہ پاک کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ دیوار ان بچوں کے بچپن میں گر گئی, یہ تو چھوٹے بچے ہیں, محلے کے لوگ آئیں گے, وہ جب دیوار میں خزانہ دیکھیں وہ لے کے بھاگ جائیں, یہ تو ایسے کیا چاہیے بیچارے. تو اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ ان کی دیوار کو سیدھا کیا جائے تاکہ یہ بچے جوان ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں. پھر وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, پھر وہ اس خزانے کو, اپنے والدین کے خزانے کو اندر سے خود نکال. اب یہ مسئلہ سمجھو کہ ماں باپ اگر نیک ہیں, ماں باپ اگر نیک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کس انداز میں نفع پہنچا رہا ہے. دیوار گرنے والی ہے, خضر علیہ السلام کہا گیا دیوار سے نہیں, تاکہ ان کا جو خزانہ ہے وہ اس بچوں کو ملے, کوئی اور بندہ وہ خزانہ نہ لے سکے. رحمتا من ربی وما فعلتہ عن امری. سنو, خضر علیہ السلام نے کہا یہ سارے کام میں نے خود نہیں کیے, کشتی کو میں نے خود خراب نہیں کیا تھا, غلام کو میں نے قتل جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, یا دیوار میں نے خود نہیں کی تھی. نہیں, کیا ہوا تھا؟ ذالک تعبیر ما لم ما فعلتہ عن امری, یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا تھا, یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ایسا کرو, میں نے کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ اور طرح کا تھا, خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ اور طرح کا تھا. فرمایا ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا, یہی وہ چیزیں تھیں جن کو پوچھنے کے لیے آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے, آپ نے صبر نہیں کیا تھا, یہ وجہ تھی جو میں نے یہ کام کیے. اب یہاں ایک بات سمجھو, پہلی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی عمر کے تھے, چھوٹی عمر نہیں تھی اس وقت. اور ہمارے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے تو بندہ بڑی عمر کا ہو اس حالت میں بھی اس کو سفر کرنا چاہیے. جیسے آج ہماری حالت ہے, بوڑھے ہو گئے, اور جی اب بوڑھے قرآن کیا پڑھنا ہے, اللہ کے بندو پڑھ دو, شاید یہ پڑھنا ہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے.